اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر، الاسراء والمعراج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے بیت المقدس کا راتوں رات سفر اسراء کہلاتا ہے، اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کا سفر معراج کہلاتا ہے۔ اسراء اور معراج کے واقعات کا قرآن میں ڈیٹیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ معراج کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ میں ایک رات سو رہے تھے تو اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ چیر کر دل نکالا اور ایک تشت میں رکھا جو ایمان اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ دل کو زمزم کے پاک پانی سے دھو کر واپس اپنی جگہ فٹ کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پر مکہ سے یروشلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ براق ایک ایسا جانور تھا جو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز چل رہا تھا۔ بیت المقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے پیغمبروں کی امامت کی، پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کو سلام کرتے ہوئے آگے بڑھے، جہاں آپ کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے۔ سدرۃ المنتہا وہ آخری باؤنڈری ہے جس سے آگے کسی بھی مخلوق کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی۔ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، جہاں اتنے عظیم سفر کا اصلی مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر نماز فرض ہوا۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر پائیں گی، آپ اللہ کے پاس واپس جائیں اور ان سے نمازیں کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی، جس پر اللہ نے 50 سے 10 نمازیں کم کر کے 40 کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے پھر کہا 40 نمازیں بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر پھر سے اللہ سے ریکویسٹ کریں کہ وہ 40 سے بھی کم کر دیں۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے پاس بار بار آنا جانا چلتا رہا، اور آخر میں نمازیں 5 پر فکس ہوئی۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کی امت 5 نمازیں بھی دن میں ادا نہیں کر پائیں گی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں 5 نمازوں پر راضی ہوں۔ تب سے ہی پچھلے 1400 سالوں سے دنیا کے کونے کونے میں نماز ادا ہو رہی ہے۔ اس سفر سے پہلے نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا۔ معراج کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت، دوزخ اور گنہگار لوگوں کی سزائیں سب کچھ دکھائی گئیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس یروشلم بیت المقدس پہنچے، وہاں سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں انہیں ایک قافلہ دکھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے، مکہ کے سارے لوگ سو رہے تھے، وچ مینس یہ سارا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی رات میں طے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ رات بہت لمبی تھی، اوروں کے لیے یہ ایک نارمل رات تھی۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکہ والوں کو پوری کہانی سنائی تو مکہ والوں نے آپ کا بہت مذاق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں کوشچنز پوچھنے لگے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بیت المقدس کبھی نہیں گئے تھے۔ ٹھیک اسی ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میموری کو اور اسٹرانگ بنانے کے لیے اللہ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے پیش کیا۔ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوشچنز پوچھتے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہر بات کا جواب دیتے رہے، جس سے وہ سارے بالکل شوق ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہ قافلہ بھی وہاں پہنچ گیا جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں دیکھا تھا، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، جس سے مکہ والے اور بھی شوق ہو گئے۔ لیکن یہ ایک ایسا واقعہ ہے جسے آج بھی اور اس زمانے میں بھی ماننا بہت ہی مشکل تھا، جس کی وجہ سے کچھ کمزور ایمان والے مسلمان بھی اسلام سے پھر گئے، کسی نے بھی یقین نہیں کیا۔ لیکن جب حضرت ابو بکر کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، جس پر ان کا نام اس دن سے حضرت ابو بکر صدیق پڑا۔ یہ سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا، بلکہ اس نے اسلام کے سخت دن ختم کر کے اسلام کے عروج کے دن شروع کیے۔ اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جہاں اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء بنائی گئی۔